اچھا سر، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اہل شیعوں میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں ہماری کتب سے، ٹھیک ہے سر؟ جی اب جی اب ایک چیز ہے جی ماتم، یہ جی ماتم کہاں سے ثابت ہے سر؟ یہ تو بدعت نہیں ہے کیا؟ کیونکہ ماتم جو ہے وہ نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، نہ جی کسی صحابہ کے دور میں ہوا، اور نہ امام حسین کے دور میں ہوا. پھر یہ کب سے سر جی شروع ہوا؟ تو کیا یہ اسلام کے بعد کی آنے والی بات یہ چیز نہیں ہے کیا؟ دیکھیں یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ماتم کی وجہ نہیں بنتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں. آپ سن لیں آن جی لائن جی سن لیں، میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف ایک منٹ کیونکہ آپ کو سنائی دے. تو آپ تسلی سے سن لیں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات اقدس میں امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ابھی مصیبت نازل نہیں ہوئی ہے ان کے فرزند پر. جی لیکن لذا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ شدید طور پہ ماتم کا اظہار نہ کریں تو یہ سمجھنے والی بات ہے، ابھی مصیبت نازل نہیں ہوئی. لیکن آپ کے کتب میں بہت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے وہ روتے تھے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر. خاک کربلا جی جبرائیل ان کے لیے لے کے آتا تھا اور خاک کربلا کو وہ چومتے تھے، روتے تھے، بلند آواز سے روتے تھے، صیحہ نکال کے روتے تھے. یہ سب آپ کے کتب میں موجود ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے سن 61 ہجری کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے سن 11 ہجری کو، یعنی بیچ میں 50 سال کا فاصلہ ہے، 50 سال کے پیریڈ ہے. تو اگر جی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں وہ سینہ زنی نہ کریں، سینہ کوبی نہ کریں تو یہ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ ابھی مصیبت سے پہلے وہ کرنا مناسب نہیں ہے. دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کے احادیث میں مصائب کے نزول کے بعد یہ فراوان ملتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی شیعوں کو حکم دیا ہے. ائمہ اطہار علیہم السلام نے شیعوں کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کا اظہار کریں اور مجالس کا انعقاد کریں، اور اس میں جو مرثیے والے اشعار ہیں اس کو پڑھا کریں اور رویا کریں، اور اس غم میں بے قراری کا اظہار کریں، یعنی جزع کا اظہار کریں. لفظ جزع جو ہے ایک عام لفظ ہے، اس لفظ جزع بے قرار ہو جانا اس غم میں، سینے پہ مارنا اس میں آ جاتا ہے، سر پہ مارنا آ جاتا ہے، چہرے پہ مارنا آ جاتا ہے. تو یہ ہم جو ماتم کرتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے اس غم میں بے قرار اور بے تاب ہونے کا حکم دیا ہے. اور محبت کا تقاضا بھی یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام سے کہ ان کے غم پہ ہم روئیں اور ان کے غم پہ ہم ماتم کا اظہار کریں. ٹھیک ہے نا میرے بھائی، سمجھ آئیے؟ جی جی. جی اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے منہ پہ تماچا مارنا اور ہم، نوحہ کرنا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے، یہ ہماری ہم. کتب میں ہے. تو کیا یہ سر یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں معلوم آپ کی کتب میں کیا، اس مسئلے پہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ کی کتب میں ہوگا. وہ عام لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے غم میں اہل بیت علیہم السلام نے اور اپنے غم میں بے تابی کا، بے قراری کا انہوں نے حکم دیا ہے. جی ہاں، اپنے شیعوں کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے امت سے کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اور دیکھیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، وہ اپنے نانا کے پاس آتے ہیں، ان کے گود میں بیٹھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ان کو چومتے ہیں. ابھی جو ہے نا ان کے حیات میں چہرے پہ مارنے کی کوئی بات ہی نہیں آتی ابھی. لیکن امت نے جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ، ان کے بیٹیوں کے ساتھ، ان کے نواسوں کے ساتھ، ان کے نواسیوں کے ساتھ اسیر بنا کے کیا، تو یہ تو اس میں چہرے پہ مارنا، اس میں ہر قسم کا غم کا اظہار کریں وہ کم ہے. سمجھ آئیے بھائی؟ سر ایسے اسلام کو اگر دنیا دیکھے گی تو دنیا کہے گی نہیں کہ کیا یہ مسلمان جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہمیں دوسرے مذہب کے لوگ پاگل نہیں بولیں گے؟ یہ ہر وہ تو سال آپ جو ہے پردہ، وہ ایک آپ نے ماتم جو داڑھی کرنا. رکھی ہے نا، جو داڑھی رکھی ہے ابھی دوسرے لوگ دیکھیں گے آپ، وہ تو ڈر لگے گا نا ان کو. مطلب عورتیں پردہ بھی کرتی ہیں، ہماری عورتیں مغرب والے کیا کہتے ہیں یہ وحشی لوگ قوم ہیں، عورتیں ان کی پردہ کرتی ہیں. آپ جو ماہ رمضان کو روزے رکھتے ہیں، مغرب والے کیا کہتے ہیں یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، آپ اتنی گرمی میں پانی نہیں پیتے سارا دن،
ٹھیک ہے نا. ہم تو دیکھیں ہم تو یہ کہ دوسرے کیا کہتے ہیں وہ اس سے کوئی کام کب یہ ملا کے بنا ہے. کافر جو کفر میں رہتے ہیں، جو جہالت میں رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، ان کی فکر جو ہے شریعت کا معیار ہو، یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ ٹھیک ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہم ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں کافر کیا کہتے ہیں. یہ کوئی ملاک ہی نہیں، وہ برا کہیں. ہم داڑھی رکھتے ہیں بھائی، کافر کہتے ہیں کہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، شیو کرو. اب پھر ہم شیو کر دیں. یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا کہ کافر کیا کہتے ہیں. اور پھر کافر برا نہیں کہتے اس بات کو، ہم ماتم کرتے ہیں نا کافر. اب ہندوستان میں دیکھیں نا کتنے ہندو آتے ہیں ہمارے شیعوں کے پروگرام میں، کتنے ہندو آتے ہیں بھائی. ہندو جو ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں. اب ہندو سے پکا کافر تو دنیا میں کوئی ہے نہیں نا. ہندو آتے ہیں مجلس میں، امام حسین علیہ السلام کے لیے روتے ہیں، کیونکہ وہ اس مجلس میں وہ کرامت دیکھتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں، نور ان کو ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی ذکر میں. بڑے بڑے شاعر ہیں ہندو، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں شعر کہتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، وہ روتے ہیں. مجلس ہوتی ہے ان کا باقاعدہ دستہ نکلتا ہے عزاداروں کا. لکھنؤ وغیرہ میں ہندوؤں کا دستہ نکلتا ہے، روز عاشور عزاداری کرتے ہیں. تو یہ بات کہنا کہ کافر برا کہتے ہیں، نہیں، کافر کوئی برا نہیں کہتا بھائی. ہم نے دنیا میں میں کافروں کے درمیان رہا ہوں، کرسچن وغیرہ میں نے بہت دیکھے، وہ کوئی نہیں کہتے. پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، پوچھتے ہیں. شیعوں کو جب دیکھتے ہیں نا کسی نے زنی ہو رہی ہے، وہ تو لازمی بات ہے یہ کیوں ایسا کر رہا ہے. برا نہیں کہتے کہ یہ بری بات ہے. جب ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا واقعہ ہوا ہے سنہ 61 ہجری کو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، تو وہ بھی روتے ہیں اللہ کی قسم. کافر کو بھی ہم جب سناتے ہیں نا، کافر روتے ہیں بیچارے. کافر عورتیں، کرسچن وغیرہ، عیسائی روتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے بالکل رسول سر، صلی یہ اللہ علیہ وسلم کے سانحہ کوئی نواسے کے چھوٹا ساتھ. سانحہ تھوڑی ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے یہ. ہاں. تو یہ کہنا کہ وہ لوگ اس کو برا کہتے ہیں، یہ پہلی بات ہے. اگر برا کہہ بھی دے نا، یہ کوئی ملاک نہیں ہے، پھر وہ برا نہیں کہتے بھائی. جی ہاں، وہابی وغیرہ برا کہتے ہیں نا، وہابی سلفی لوگ جو ہے نا یہ برا کہتے ہیں، لیکن وہ معاویہ کی محبت میں، یزید کی محبت میں برا کہتے ہیں. اللہ یار اچھا صاحب، ایک اور سوال تھا میرا. جی بہت سی چیزیں سر جس میں ہم اتفاق کرتے ہیں سر، ٹھیک جی ہے، سر. میں نے بھی اتفاق کیا کیونکہ میں ریسرچ کی اب اس وقت تھوڑا سا اس میں آ گیا ہوں. جی تو ریسرچ میرے یہاں تک پہنچے کہ ہمارے اہل تشریف بھائی بھی کافی چیزیں بالکل ٹھیک بولتے ہیں جو ہماری کتب سے مل رہی ہیں. تو اب کیونکہ وہ ہماری کتب سے ثابت ہے، پھر آپ بھی انہی کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہم مان صحیح جائیں. ٹھیک ہے نا سر، آپ صحیح. ہماری کتب سے اس لیے حوالہ دیتے ہیں نا کہ ہم مانیں، کیونکہ وہ ہماری جی نظر سے کبھی گزری نہیں ہوتی. تو اوکے. آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ہماری نظر میں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں. اچھا، جی اب بعض اوقات ایسی احادیث بھی ہیں جو سر آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہوتی، پھر آپ سر ان کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ پھر ان کو بھی مانا کریں. تو آپ لوگ جو ہے نا خود بھی اپنے سارے احادیث کو نہیں مانتے نا. دنیا میں سر تو میں مانتا ہوں. دنیا میں تو کوئی ایسا قوم نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ دنیا میں جتنی احادیث ہیں سب کے سب صحیح ہیں. احادیث کچھ صحیح ہیں، کچھ جھوٹی ہیں. تو دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں جو دنیا میں مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتے ہیں پیاسے اور تشنہ دہن کے ساتھ، ان کا سر ذبح کر سکتے ہیں، اور پھر ان کا سر مبارک جو ہے نیزیب کے نوک پہ لگا کے ایک شہر سے دوسری شہر، دوسری تیسری شہر یہ لے جا سکتے ہیں علن. مسلمانوں نے کیا نا، کفار تو انہوں نے نہیں کیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث نہیں باندھ سکتے، جھوٹی حدیث نہیں باندھ سکتے. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتے ہیں، وہ اپنی سیاست کے لیے ان کو ذبح کر سکتے ہیں، وہ ان کے پاس درباری ملا اتنے نہیں ہیں کہ ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں اپنے مفاد کے لیے وہ احادیث بنوا دیں، بالخصوص وہ سیاسی احادیث جن سے اہل بیت علیہ السلام کا حق تلفی ہوتی ہو اور دوسروں کا جو حکومت ہے وہ صحیح بنتی ہو. بالکل ضرورت ہے، یہ تو ایک ضرورت ہے. ابھی آپ کے پاکستان میں جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو حکومت ہے، وہ اپنے مفاد میں اخبارات میں وہ کتنے بیانات دلوا سکتا ہے بھائی؟ ان کے لیے کوئی مشکل ہے پاکستانی حکمرانوں کے لیے کہ اگر انہوں نے کوئی پالیسی اپنانی ہو تو اخبارات میں کسی سچی بات کو جھوٹ کے طور پہ ظاہر کر دیں؟ وہ روزانہ ہوتا ہی یہی ہے بھائی کہ میڈیا پہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا
کسی سے بیان دلوا دے یا کوئی ایسا کام کر دے جو جھوٹ ہے سچ نہیں ہے، یا سچ کو کم رنگ کر دے، یا جھوٹ اور سچ کو ملا کے ایسا پروپیگنڈا کرے جو لوگوں کو غلط تاثر دیا جائے کسی بات کا، یہ تو بہت عام سی چیز ہے۔ تو لذا ہم آپ کے احادیث کو نہیں مانتے، ہم صرف ان احادیث کو مانتے ہیں جو قرآن کے موافق ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے موافق ہے۔ جو آپ کی وہ احادیث جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے مخالف ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کس کی اتباع کرو؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی۔ معیار سچ کا یہ ہے، سچائی کا معیار یہ ہے، قرآن اور صحابہ نہیں ہے۔ صحابہ سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی، تابعین بھی سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ تو ان میں سچ اور جھوٹ کا پہچان کیا ہوگا؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے اس معیار، اس ترازو پہ ہم پرکھیں گے۔ جو قرآن کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، جو اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے مخالفت رکھتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ صحیح ہے، یہ ہے۔